کہ بچے کو اس کا مائنڈ سیٹ سوچیں کیا بنے گا اگر آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ یار اگر میرا ٹیچر جو ہے وہ چیٹنگ مجھے کرا رہا ہے، چیٹنگ ٹھیک ہے کہ چیٹنگ کے ساتھ پھر کوئی پرابلم نہیں، تو ہم اس کو 10 سال 11 سال کی عمر سے کرپٹ بنا رہے ہیں، اس کا مائنڈ سیٹ ہم خراب کر رہے ہیں کہ اگر میرا ٹیچر مجھے چیٹنگ کروا سکتا تو میں ساری زندگی چیٹنگ کروں، چیٹنگ سے کوئی غلطی، اس میں کوئی خراب کام نہیں۔ سو اس لیے ہم نے سوچا کہ بہتر ہے کہ اس کو ختم کریں، ہم اپنی اسیسمنٹ، اپنا ایگزامینیشن، اپنا ٹیسٹ جو ہم نے دینا ہے اس کو بہتر کریں، اور وہ ہم نے کر کے دکھایا۔ سو انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے اس سال جب آئے گا تو ہم پچھلے سال سے بھی بہتر ایگزامز ان کو دیں گے، کیونکہ ہم پورا ایک ٹیسٹ بینک بنا رہے ہیں، کویسچن بینک بنا رہے ہیں جس کے اندر سے سوالات اور سارے ٹیسٹ نکلیں گے۔ اس کے بعد پرائیویٹ سکولز ایکٹ، مجھے پتا ہے سب کا اس میں بہت انٹرسٹ ہے، سب کے ساتھ میٹنگز ہو چکی ہیں، پرائیویٹ سکولز کے ساتھ بھی ان کے ریپرزینٹیو سے بھی ہو چکی ہیں۔ ایکٹ از ایبسولوٹلی ریڈی ٹو گو ٹو سب کمیٹی میں گیا تھا کیبنٹ کی، وہاں سے ہمیں واپس بھیجا گیا تھا کہ سب کے ساتھ بیٹھ جائیں، دیکھیں اس میں سب چیزیں، وہ بھی ہو گیا۔ اب اس نے کیبنٹ میں جانا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد اسمبلی جائے گا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 3 مہینے کے اندر ہوپ فلی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو امپلیمنٹ کروا دیں گے۔ پرائیویٹ سکولز کا جو ایکٹ ہے 1984 سے یہ اپڈیٹ نہیں ہوا، کسی کا دھیان ہی نہیں ہے اس طرف، کسی کا کہ چیزوں کو بہتر کرے۔ 94 گزر گیا، 2004 گزر گیا، 2014 گزر گیا، کسی نے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا کہ جی کس طرح اس کو اپڈیٹ کریں، کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ اس میں پرابلمز ہیں جو کہ ہونے والی ہیں، حل ہونے والی ہیں، اپڈیٹ ہونے والی ہیں، کسی نے نہیں پوچھا۔ سو فائنلی اب ہم جا کے کر رہے ہیں اس کو، اور ہم نے کر کے اس کو آلموسٹ تیار کر دیا ہے۔ میرے خیال سے کل میری آخری میٹنگ اس پہ ہوئی تھی۔ اب یہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہے یہ کیبنٹ میں جائے گا اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے پرائیویٹ سکولز کے لیے ایک اور جو بڑی زبردست چیز کی، اگین میں رانا صاحب، ان کی ٹیم اور PITB کو اس پہ مبارکباد دیتا ہوں، جو پرائیویٹ سکول رجسٹریشن ہم نے شروع کیا۔ پہلے یہی سسٹم تھا، فائلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، فائلوں کے اندر ہی رہ جاتی ہیں چیزیں جب تک ان کو پیسے نہ کھلائے جائیں، رشوتیں نہ دی جائیں، رجسٹریشنز ہوتی نہیں تھیں، پڑی رہتی تھیں۔ اب ہم نے آن لائن سسٹم کر دیا ہے، پرائیویٹ سکول والا خود اپلائی کر سکتا ہے، خود اپلائی کرے سب چیزیں۔ آپ سوچیں کہ اس پہ نمبرز بھی ہیں میرے پاس کہ 31,000 سکولز نے رجسٹریشن کروا بھی لی، اور ہم نے کتنے دن پہلے، 30 دن پہلے شروع کیا جی، 45 دن پہلے سر، یہ بالکل ایک ڈیڑھ مہینہ ہوا نا، مہینہ ڈیڑھ مہینے کے اندر، مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر آپ سوچیں 31,000 پلس سکولز نے، پرائیویٹ سکولز نے آن لائن جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیا۔ اور یہ یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، اور کوئی بھی کر سکتا تھا، زیرو کاسٹ۔ زیرو کاسٹ، میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، ای ٹرانسفر زیرو کاسٹ ایک ایپ بنائی، پیپرس یہ جو پرائیویٹ سکول کا ہے رجسٹریشن کا، زیرو کاسٹ۔ آپ دیکھ لیں اس کے اندر کتنی سیونگز۔ یہ جو آج والا ہے ریٹائرمنٹ کا پروگرام، زیرو کاسٹ۔ یہ ساری چیزیں کوئی بھی کر سکتا تھا، مگر کبھی کوئی کرنا چاہتا ہی نہیں تھا۔ کیونکہ کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ سب کی دکانیں کھلی نہیں تھی، سب طرف سے پیسے بن رہے تھے، انہوں نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے دکانیں بند کرنے کی اپنی۔ سو اس لیے اس کے بعد وہ والا کون سا پروگرام تھا جس میں 16 ارب یہ لوگ خرچ کر رہے تھے، ڈیجیٹل ٹریننگ والا۔ یہاں پہ میں قائد کے DG صاحب، نیازی صاحب کو، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، جو ہم نے ڈیجیٹل ٹریننگ شروع کی ٹیچرز کی۔ کووڈ کی وجہ سے ہمیں سٹیپس لینے پڑے اور ہم نے لیے، اور زبردست انہوں نے پروگرام بنایا۔ اب ذرا نمبر سن لیں اس پہ۔ نون لیگ نے یہ بنایا تھا پروگرام چلانے کے لیے، چلایا نہیں تھا، اور کاسٹ بنائی تھی 14 کروڑ روپیہ، 14 ارب روپیہ، 14 ارب روپیہ یہ کاسٹ تھی۔ کاسٹ صرف بنانے کی، اس کے بعد سروس کرنے کی اس کو کاسٹ تھی 14 کروڑ ہر سال۔ 14 کروڑ ہر سال صرف اس کو سروس کرنے کی، 14 ارب
بنانے کی ہم نے وہی چیز کی ہے 25 لاکھ روپے سال کا. 25 لاکھ روپے کے اندر سے 14 ارب دیکھ لیں, 14 کروڑ دیکھ لیں, اور 25 لاکھ روپیہ دیکھ لیں. اس میں یہ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا زبردست طریقے سے چل رہا ہے. پھر ہم نے وہ ECE کی بک کدھر ہے, کس کے پاس ہے؟ وہ گاڑی میں رکھنے کے لیے آپ لائے تھے. سو اس لیے ہم نے ECE کی بک پہلی دفعہ لانچ کی. زبردست کتاب ہے, آپ نے دیکھی ہے پہلے بھی, میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. ہم نے ہمیشہ ECE کیا ہے, ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن. ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ جب بھی ہم کوئی فری چیز دیتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں بالکل بلو کوالٹی ہو, بالکل ایسی کوالٹی ہو کہ بس وہ فری دے رہے ہیں تو بالکل ہی خراب چیز ہو. آپ کو میں کوالٹی دکھاتا ہوں. جو اس دفعہ ہم نے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی کتاب دی ہے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کتاب ہے, پہلی دفعہ بچوں کو دی گئی. اور آپ دیکھنا کہ اس سے بچوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا. اس میں ہر قسم کی چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں. کس قسم کی چیز ہے, کھلی بھی ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھ, یہ کتاب ہے. کبھی ہم نے دیکھا کہ جی پبلک سکولز میں ایسی کتاب گئی ہو؟ میں نے تو آج تک گورنمنٹ سکولز میں ایسی کتابیں جاتے بھی نہیں دیکھی. یہ بچوں کے لیے. اس کے اندر آپ دیکھیں پوری بکس ہیں جو کہ there are all different kinds. آپ دیکھیں کاؤنٹنگ, فلیگز, منتھس, ویجیٹیبلز. اس کے اندر 10 سے 11 ڈفرینٹ کتابیں ہیں جو کہ بچوں کو آنی چاہیے. یہ چیزیں جب وہ ECE کے کلاس روم کے اندر ہیں. اور اس میں سب سے زبردست چیز میں بتاؤں, یہ دیکھیں آپ, اس کتاب کو میں نے بالکل اس طرح کر دیا, یہ بچوں کے لیے بنائی ہے کیونکہ بچے اس چیزوں کو خراب کرتے ہیں. یہ پھٹتی نہیں ہے, یہ میں نے کی ہے خراب. یہ دیکھیں واپس کھول کے ویسی کی ویسی بک. سو اس لیے نمبر 1 کوالٹی ہم نے اپنے بچوں کو دی, اور نمبر 1 چیزیں ہم ان کو دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کہ بیسٹ چیزیں ہم اپنے بچوں کے لیے لے کر آ رہے ہیں. اس کے بعد کورونا کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پڑھائی میں بہت حرج آ رہا ہے بچوں کی. اور پھر ہم نے تعلیم گھر شروع کیا ٹی وی پہ, صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک. اس پہ 1 through 8 کلاسز 1 through 8 کے ہم نے کیے لیکچرز بچوں کے لیے. اس میں ہمیں لوگوں نے تصویریں بھیجی اپنے بچوں کی ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں سے, کہ وہ بیٹھے ٹی وی کے سامنے دیکھ رہے ہیں. کیبل پہ ہمیں کیبل آپریٹرز نے, آپ دیکھیں جب آپ کوئی اچھا کام کرنے جائیں نا تو لوگ آپ کی مدد خود بخود کرتے ہیں. کیبل آپریٹرز نے ہمیں فری چینل دیا ہے ہر ڈسٹرکٹ میں کہ جی آپ ہمارے چینل پہ, اس پہ کیبل نیٹ ورک پہ چلا رہے ہیں. سو جب آپ چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, آپ کی نیت ٹھیک ہو, لوگ خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپورٹ آپ کو آتی ہے. سو اس لیے وہاں پہ ہم نے تعلیم گھر پھر چلایا, اور آج کل بھی وہ چل رہا ہے. اسکول اپگریڈیشن, اسکولس کی ہم نے اپگریڈیشن جو کی, کوئی بھی یہ کر سکتا تھا. 1227 اسکول ہم نے اپگریڈ کیے, فرام پرائمری ٹو ایلیمنٹری, ایلیمنٹری ٹو سیکنڈری, سیکنڈری ٹو ہائر سیکنڈری. آپ کو ایک چیز بتاؤں اس کے بارے میں اپگریڈیشن کی. کسی MPA, کسی MNA, کسی منسٹر سے نہیں پوچھا گیا کہ اس کے حلقے کا اسکول ہے یا نہیں. ایک کال ہمارے آفس سے کہیں نہیں گئی. ایبسولوٹلی میرٹ پہ کیا گیا. بچے جو ہیں اگر وہ نون لیگ کے حلقے میں ہوئے یا پیپلز پارٹی کے حلقے میں ہوئے یا کسی اور پارٹی کے حلقے کے اندر اپ گریڈ ہوئے, وہ بچے ہمارے ہی ہیں, وہ کسی اور کے بچے نہیں ہیں. سب پریشان تھے کہ پوچھا نہیں, بتایا نہیں, کیونکہ ہم نے میرٹ پہ کیا سب کچھ. 1227 اسکول میرٹ پہ ہم نے اپ گریڈ کیے. اس کی وجہ سے 1 لاکھ بچہ واپس اسکولوں میں آیا. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دوں گی کیوں, یہ کہاں سے 1 لاکھ بچہ واپس آیا. یہ وہ بچے ہیں کیونکہ اگر پرائمری اسکول ہے تو ایلیمنٹری قریب نہیں ہے, وہ ڈراپ آؤٹ ہو گئے. جب آپ نے اسکول اپ گریڈ کیا بچے واپس آ گئے. جہاں جہاں یہ اپ گریڈ ہوئے 1 لاکھ اسٹوڈنٹ واپس اسکولز کے اندر آئے.
سو میرے خیال سے اٹ واز ایبسولوٹلی ڈن آن میرٹ, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکرٹری صاحب ہم ابھی اور بھی کرنے جا رہے ہیں آگے. میرے خیال سے ایک اور اس کا سیکنڈ فیز جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اب ہم آپ کو 21 میں کر کے دکھائیں گے. اس کے آگے چلتے ہیں اب سنگل نیشنل کریکولم. آئی تھنک ایک زبردست چیز ہے جو کہ پرائم منسٹر کا اٹ واز ہز ویژن اینڈ ہی وانٹڈ ٹو ڈو دس فرام ڈے ون. اس پہ بڑا کام کیا ہے سب نے مل کے, ہمارے ڈپارٹمنٹ نے, سیکرٹری صاحب نے بہت کام کیا, پوری ٹیم نے, پی سی ٹی وی نے بہت کام کیا اس کے اوپر, سب نے مل کے, ساری ٹیم نے بہت کام کیا. اینڈ ہم نے لاسٹ ویک 10 دن ہو گئے میرے خیال سے, لاسٹ ویک کیبنٹ میٹنگ کے اندر وہ ہم نے اپروو کروایا. ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں سب کی کلیئرٹی کے لیے, یہ مت سمجھیں کہ سنگل نیشنل کریکولم کی وجہ سے سب ایک جیسی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں گے. سب ایک جیسی کتابیں نہیں پڑھیں گے. یہ ایک فریم ورک بنایا گیا. فریم ورک کا مطلب ہے کہ اگر یہ سرکل ہے نا, یہ فریم ورک ہے, اس سرکل کے اندر ساری کتابیں جو اسکولوں میں پبلک یا پرائیویٹ میں وہ پڑھائی جائیں گی. سب نے اس سرکل کے اندر رہنا ہے. 10 ڈفرنٹ قسم کی کتابیں پڑھائی جا سکتی ہیں, مگر سب نے اس سرکل کے اندر رہنا ہے, فریم ورک کے اندر رہنا ہے. پی سی ٹی وی وہ کتابیں اپروو کرے گا اور سب نے اس کریکولم کے فریم ورک کے اندر رہنا. ہم نے ریئلائز کیا ہے کہ دیکھیں کووڈ کی سچویشن ابھی بھی شکر اللہ تعالیٰ کا ہمارے ملک میں بہت بہتر حالات ہیں. گورنمنٹ نے جس طرح اس کو ہینڈل کیا ہے زبردست طریقے سے کیا. باقی ملکوں کے حالات آپ کے سامنے کسی نے چھپائے نہیں ہوئے کہ جتنے یورپین کنٹریز آپ دیکھ لیں, آپ کے ساتھ والا ملک جو ہے انڈیا, اس کو دیکھ لیں, ایران کو دیکھ لیں, امریکہ کو دیکھ لیں, کتنے برے حالات ہیں. سو یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اب انشاءاللہ تعالی انصاف اکیڈمی کے نام سے ایک پلیٹ فارم ہم لے کر آ رہے ہیں. اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے, شروع ہونا ہے ابھی. اس پہ ڈسکشنز, ہر قسم کی ڈسکشن اس پہ ہو رہی ہے اس وقت, ٹو میک دا بیسٹ تھنگ فار آور چلڈرن. 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ جانا پڑے گا, کیونکہ اس طرح کی جب چیزیں آتی ہیں کووڈ-19 جیسی, تو پڑھائی کا حرج جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے. اور اسپیشلی ان کلاسز کے اندر جہاں پہ بورڈ کے ایگزامز ہیں, جہاں پہ کلاسز 9th 10th 11th 12th ہے, جہاں پہ بورڈ کے ایگزامز بہت ہی زیادہ ان کے فیوچر کے, ان کا فیوچر اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. سو دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ ضروری ہے, اور دوسرا یہ جو اکیڈمی کلچر ہمارے ملک کے اندر بن گیا ہوا ہے, اس پہ کوئی نہ کوئی چیک ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ ٹیچر صبح کہتا ہے میں نے پڑھانا نہیں ہے, دوپہر کو اکیڈمی میں آ جانا, میں وہاں پڑھا دوں گا. اب ماں باپ صبح بھی فیس دیں اسکولوں کی, اور پھر شام کو وہ اکیڈمیز کی بھی فیس دیں. یہ انشاءاللہ تعالی دیکھنا آپ, یہ فیوچر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا انصاف اکیڈمی کا, یہ فیوچر ہے. فیوچر کیوں ہے؟ ہر کلاس کا لیکچر 9 through 12 موجود ہوگا. میری کوشش یہ بھی ہے کہ لائیو لیکچرز بھی ہوں, کوئزز ہوں گے, کوشچن بینکس ہوں گے. بچہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ لیکچر سن سکے گا, کیونکہ اس وقت تو اکیڈمی جاتا ہے تو ایک دفعہ لیکچر سنتا ہے نا, اس کے بعد دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا سننے. سو 10 دفعہ وہ دن میں لیکچر دیکھ سکے گا, 10 دفعہ وہ کوئزز کر سکے گا, ڈفرنٹ کوئزز. یہ فیوچر ہے, گھر بیٹھ کے اپنے فون کے اوپر کر سکے گا ایسا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ یہ بالکل ایسی زبردست چیز ہوگی کہ یہ لانگ ٹرم کے لیے ہوگی, اور یہ سارے پاکستان کے لیے ہوگی. یہ وہ نہیں ہوگا کہ اس پہ صرف یہ پنجاب کے لیے ہے یا پبلک سکولز کے لیے, نہ, یہ سب کے لیے اکراس دا بورڈ ہوگی. آپ دیکھیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہماری پوری اس وقت ٹیم محنت کر رہی ہے. پھر ہم نے شروع کیا انصاف میل پروگرام. سکولز بند ہو گئے, مگر ہم نے 10 سکولوں سے شروع کیا تھا. ہم یہ 100 سکولوں پہ جا رہے تھے. اگین زیرو کاسٹ. میں نے اس کا بل بنوایا تھا. یہ بل بنتا تھا کہ اگر ہم خود دیں سب سکولوں میں, ایٹ لیسٹ پرائمری سکولز میں, میرے خیال سے 20 یا 25 ارب روپے سال کا بنتا تھا. مگر ہمارے پاس لوگ آئے جنہوں نے کہا جی کہ ہم خود کر کے دیتے ہیں آپ کو, اور انہوں نے بھی شروع کیا تھا. ابھی 10 سکولز تھے, 10 سے ہم 100 سکولز پہ جا رہے تھے.
تو ابھی بھی 10 اسکولوں کے اندر 2000 بچوں کو 1 میل اے ڈے فری مل رہا تھا. میں نے خود جا کے وہاں پہ دیکھا. میں آپ کو پھر دوبارہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو لوگ اویلیبل ہیں جو کہ آپ کی مدد کریں گے آ کے, کیونکہ وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ صرف چاہتے ہیں کہ بیچ میں کوئی 2 نمبری نہ ہو رہی ہو, کہ یہ نہ ہو کہ کھانا آئے بچوں کے لیے اور وہاں سے حکومتی لوگ آ کے دیگیں اٹھا کے لے جائیں, حکومتی لوگ آ کے اپنے دفتروں کے لیے کھانا لے جائیں, جو ہوتا رہا ہے پہلے یہاں پہ. یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں پہلے. سو اس لیے انصاف میل پروگرام از اندر سکسیس پروگرام, مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے بہت دور کی لیول پہ لے کے جانا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, مجھے سب کو پتا ہونا چاہیے 300 ڈونر ٹوٹل چاہیے پورے پنجاب کے پرائمری سکولز جو 36,000 سم تھنگ ہیں. 300 بندے چاہیے. 300 بندے اگر 100 سکول بھی لے لیتے ہیں, تھوڑے اوپر نیچے بھی لے لیتے ہیں, ہم یہ ہر بچے کو میل دے سکیں. سو میری ریکویسٹ ہے کہ اور بھی جتنے لوگ ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, پلیز ہمارے آفس سے مجھ سے کانٹیکٹ کریں پلیز. اس لیے اس پہ میں آپ کو بس اب بتانا چاہتا تھا کہ اس میں ہماری پرابلمز جو جتنی ہمیں آئی ہیں اس سال, ہم نے پرائمری سکولز لاہور میں کھولنے تھے 100, وہ ہم نہیں کھول سکے ابھی کیونکہ ہم نے ایڈ دیے, اس کے لیسز سائن ہونے لگیں, سکولز بند ہو گئے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا بالکل, مگر کووڈ-19 کی وجہ سے ہم ان پرابلمز کے اندر ہیں. پھر ہمارے ڈفرینٹ پروگرامز جو ہمارے چل رہے تھے وہ کنسٹرکشن کے, وہ بھی ڈیلے ہوئے. 1000 سائنس لیب بن رہی ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 60 سے 90 دن میں ختم ہو جائیں گی. 2000 کلاس روم جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو جائے گا, میرے خیال سے 75% ان میں سے کمپلیٹ ہو بھی چکے ہیں. 1000 کمپیوٹر لیبس ہیں. سو ڈفرینٹ چیزیں ہم کر رہے ہیں جو کہ آبویسلی ڈیلے آیا ہے بیکاز آف دا پینڈیمک, مگر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں پوری کوشش ہماری. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو بتا دیں. اور میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال سے آپ کو بھی میری پنکچویلٹی کا پتہ لگ چکا ہے کہ ٹائم پہ میں بھی ٹائم پہ موجود ہوتا ہوں, آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا. سو آپ کا شکریہ آنے کا. ایک منٹ میں کر دوں, افتتاح کر دوں پہلے, پھر میں آپ کے سوال لے لیتا ہوں. ادھر سے لاؤ, ادھر سے ہی کر سر, اس کو کلک کرنا لانچ کو, یہاں دوپہر میں لانچ ہے یہ بس سر, اس کو کلک کرنا. اوکے, زبردست زبردست زبردست. اس کو کلک کریں گے تو نوٹیفیکشن آ جائے گا. ایک اور یہ کہیں کر دو. یہ ہے جی نوٹیفیکیشن, یہ نوٹیفیکیشن جو کہ ہر ایک کو ان کے گھر پہ بیٹھے بیٹھے مل جائے گا, ان کو کسی دفتر کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. زبردست سر, تھینک یو ویری مچ, زبردست, بہت بہت مبارک. جی بتائیں. تو ہم کیوں نہیں معیار کے بچوں کو والدین کو بتا سکے کہ سرکاری اسپتالوں کا معیار دیکھ کر ہو رہا ہے, اگر یہ ساری گورنمنٹ جو ہمیں صحیح نہیں ہے جو بچوں کی تعداد ہے اس کا دعویٰ کیوں نہیں. دیکھیے علاقہ کون سا ہے جس کی آپ بات, اکاڑا. دیکھیے سب سے بڑی چیز جو بچوں کے اس وقت اسکول میں کمی کی ہوئی ہے نا, وہ کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. جب پہلے اسکول بند ہوئے 6 مہینے کے لیے, کافی بچے ڈراپ آؤٹ ہوئے اور کافی بچوں نے اسکول جانا بھی بند کر دیا, کیونکہ پیرنٹس نے بھی کافی نے, کیونکہ انہوں نے کہا ہمیں اسکول فی دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں دوسرے پرائیویٹ اسکولس کی بات کر رہا ہوں, گورنمنٹ پہ بھی آ رہا ہوں. دوسری طرف گورنمنٹ اسکول کے بچے جو تھے, ان کے پیرنٹس نے کہا کہ کسی اور جگہ اگر وہ اس ایج کے بچے ہیں جو کہیں پہ جا کے تھوڑا کام کر سکتے ہیں, انہوں نے کہا بجائے, کیونکہ سب کے اوپر فائنینشیل اتنا برڈن آ گیا تھا پیرنٹس کے اوپر, کہ انہوں نے کہا کہ بچوں کو اس وقت ہم کسی کام پہ لگا دیں زیادہ بہتر ہے. پھر اسکول کھلے بیچ میں 2 مہینے کے لیے, ٹھیک ہے, اس میں بھی 2-2.5 مہینے کے اندر لوگوں نے کہا کہ جی ابھی دیکھتے ہیں بھیجنا ہے نہیں بھیجنا. اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, سب سے بڑا نقصان ہوا ہے, ایک تو ڈراپ آؤٹ ریٹ بڑھ گیا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو واپس لانے کے لیے اب ہمیں پوری مہم ایک چلانی پڑنی.
مگر وہ مہم جو ہے ہم ابھی تیار کر رہے ہیں, مگر میں تب تک چلانے نہیں دوں گا جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کلیئرٹی سے کہ جی اب اسکول کھلے, کیونکہ مہم چلانے کا فائدہ نہیں کہ اگر پتہ 3 مہینے بعد پھر اسکول بند ہو جانے یا 2 مہینے بعد پھر بند ہو جانے, جب تک وہ کلیئرٹی اور کنفرمیشن نہیں مجھے ہوگی نا, میں تب تک وہ جو بچوں کو واپس اسکول لانے والی ہے نا پوری مہم, وہ تب تک نہیں چلاؤں گا, مگر اس پہ تیاری ہم پوری کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ تمام اساتذہ کی تنخواہ کے اندر سے پوری سروس کے دوران ایک مخصوص اماؤنٹ جو ہے وہ کاٹی جاتی ہے, جس کے ایونٹ میں بعد میں ان کو پلاٹس الاٹ کیے جاتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ سروس فاؤنڈیشن کی جو سوسائٹی ہے ان کے 2010 میں جو اساتذہ ریٹائر ہو چکے ہیں یا اس سے پہلے جو اساتذہ ریٹائر ہو چکے ہیں, بہت سے کیسز ایسے جنہیں ابھی تک کچھ پلاٹ جو ہیں وہ الاٹ نہیں کیے گئے, بلکہ کچھ پارٹیز جو ہیں وہ سرگرم ہوئی کہ جناب آپ ہمیں 4 لاکھ میں اپنی فائل بھیج دیں, 5 لاکھ میں اپنی فائل بھیج دیں. اس معاملے کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اساتذہ کو آپ کے پلاٹ جو ہے جو تعلیم کی تنخواہ میں جو پیسے کٹے ہیں وہ پلاٹ دلوا سکیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو پہلی دفعہ میرے سامنے ایشو آیا, میرے پاس ابھی تک کوئی ٹیچر آیا نہیں یہ ایشو لے کے. آئی وش کہ وہ آتے, اور یہاں پہ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بھی بول سکتا تھا کہ کہتا ہاں جی میرے پاس کوئی آیا اور اس پہ کام ہو رہا ہے, مجھے پتہ نہیں اس ایشو کا, کوئی میرے پاس لے کے نہیں ایشو آیا. جیسے کوئی ایشو یہ لے کر آئے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ وی ول ڈیل ود اٹ ایبسلیوٹلی. اگر کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے تو میں آبویسلی ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے ان کو کہیں ضرور میرے پاس ہے. میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پلاٹس کا ایشو ٹیچرس کو آ رہا ہے پلیز ضرور مجھ سے کانٹیکٹ کریں فور شور. میں سب کے پاس آ رہا ہوں, سب کے پاس آ رہا ہوں. کیا کرنے کا؟ بچوں کو کیا کیا جائے گا؟ نہیں کیسی بات کر رہے ہیں, بچے تو ہمارے بچے ہیں. میں کبھی بھی کچھ ایسی چیز نہیں ہونے دوں گا. نہیں کوئی کھلے گا نہیں ایز لانگ ایز گورنمنٹ نے 4 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہے منڈے کو, مل کے سارے فیصلہ کریں گے اس پہ, اور جو بھی پہلے کھولے گا اس کو سیل کر دیا جائے گا. گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ہمیشہ امپلیمنٹ کروائی ہے اور ہمیشہ امپلیمنٹ ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ نیولی اپڈیٹ اسکول جو 1245 کیے گئے ان کو ابھی تک محکمہ فنانس سے جو ہے وہ نمبر بھی جاری ہو سکا. اس حوالے سے بھی جو تو اس حوالے سے بھی محکمہ فنانس کو دوبارہ سمجھی کو کرتے ہیں تاکہ وہ نیولی اپڈیٹ اسکول کی جو ہے وہ یہ دونوں خبریں آپ کے پاس کنفرمڈ ہیں؟ چلیں پھر میں بات کرتا ہوں اگر آپ کے پاس کنفرمڈ ہے. این ایس بی کا فنڈ جو ہے وہ کافی جگہ, جہاں تک میری خبر ہے میرے نہیں خیال سے کوئی خود برد ہوتا ہے, کیونکہ خود برد ہونے کا مطلب ہے ان کو ہر چیز کی رپورٹ دینی ہے اور ہر چیز انہوں نے واپس ڈپارٹمنٹ بھیجنی ہے. پہلے ہی بڑے لمیٹڈ پیسے ملتے ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں چاہتا ہوں کہ اور سکولز کو پیسے دیے جائیں, دے آر ناٹ انف, تاکہ وہ اپنا فرنیچر چینج کر سکیں, پینٹ کا کام کر سکیں, اگر کوئی درجہ چہارم کے لوگ رکھنے ہیں وہ کر سکیں. پہلے ان کے پاس کافی پیسے نہیں ہیں, تو جتنے لمیٹڈ پیسے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہمیں بالکل ڈیجیٹلائز کر دینا چاہیے, تاکہ اس میں بھی ٹرانسپیرنسی بالکل آ جائے گی کہ اگر جو چیز ہو رہی ہے اسکول کا کوئی ایکسپینس بھی کیا وہ سب کے سامنے آ جائے گا, اس کی رسید ساتھ لگ جائے گی. آئی تھنک اٹ ول بی ویری کلیئر. سو اس پہ بھی رانا صاحب دیکھیں این ایس بی کا ہم کیا کر سکتے ہیں. دوسری بات آپ کی یہ والی 1227 اسکولس کی, سر ان کو ایسے نہیں کی بات کر رہے نا. یہ اس کی کنڈیشن تھی کہ 2 سال تک ان کو ہم ایگزسٹنگ ریسورس سے چلائیں گے, 2 سال کے بعد فائنانس ڈپارٹمنٹ اس کو پیسے دے گا. 2 سال کے بعد دیں گے. آ رہا ہوں آپ کے پاس. جی دیکھیے ایک سمری جو کہ اپروو ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب, جو انڈیپینڈنٹ ہائرنگ والی ہے ابھی کہ نہیں ہوئی ہے, وہ جو ہم کر ہو گئی ہے نا. دیکھیں ہم سب سے پہلی چیز جو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنا ہارڈ ایریا ہے نا, اور جہاں پہ ٹیچرز رہتے نہیں ہیں اور جہاں سے ٹیچرز چلے جاتے ہیں, لوکل ہائرنگ پہ ہم جا رہے ہیں. لوکل وہاں پہ ٹیچر ہائر ہوگا. پرائمری اسکول پڑھانے کے لیے اس کو ایف ایس سی ہونی ضروری ہے, اور میٹرک پڑھانے کے لیے اس کا بی اے ہونا ضروری ہے. وہاں سے یہ پرابلم حل ہو جائے گی فار دا فرسٹ ٹائم. یہ پہلے بھی کر سکتے تھے کہ نہیں, پتہ نہیں کیوں نہیں کیا کسی نے, کہ وہیں پہ کانٹریکٹ پہ ہائر ہوں گے جن کو کبھی پرماننٹ نہیں کیا جائے گا. یہ پرماننٹ والا راستہ جو ہے نا میں بند کرنے لگا ہوں, کیونکہ بہت بڑا بوجھ ہے
पेंशन का गवर्नमेंट के ऊपर. सो लोकल हायरिंग होगी, ना ट्रांसफर का इशू होगा, ना कुछ और होगा, और आप देखते हैं इंशाल्लाह ताला वो टीचर्स वहीं पे लोकली हायर होंगे. दूसरा आपका मैं जो 2 पार्ट्स में आंसर दे रहा हूँ कि अब हमें टीचर हायरिंग की तरफ जाना पड़ेगा, और उसके लिए मैंने सीएम के साथ बैठना है और सारा डिस्कस करना है कि कितनी हायरिंग हमने करनी है. मुझे पता है अबाउट 70,000 टीचर्स की ज़रूरत है, मगर मेरे ख्याल से एक्चुअलिटी वो 70,000 की नहीं, कुछ रैशनलाइजेशन के साथ भी ऊपर नीचे हो सकते हैं. सो एकदम सारे नहीं होंगे, मगर इसके ऊपर कोई ना कोई हायरिंग का इंशाल्लाह ताला आपको बताऊँ. सर ये बताइएगा कि पंजाब में अभी भी 5,000 से ज़्यादा मीटिंग जो है स्कूलों को खतरनाक करार दिया गया है. इसके अलावा एक शुरुआत था कि मॉडल स्कूल जो है वो बनाए जाने थे. फिर इस तरह के मजीद जो गाँव के तरीके 100 स्कूलों का प्रोजेक्ट, एक तो ये बताइएगा कि किस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हुए, और दूसरा ये बताइएगा कि कोरोना एडवाइजरी ग्रुप ने कौन से कोरोना एडवाइजरी ग्रुप ने कहा है कि जो मौजूदा सूरत हाल है कोरोना की, महकमा सेहत अभी ये तजवीज़ देगा कि स्कूलों को मज़ीद कुछ हफ्ते के लिए बंद रखा जाए. इस पर भी बताइएगा कि क्या स्कूल बंद रखे जाएंगे इन तजवीज़ के बाद. देखिए, मैं एक तो आपको चीज़ बताऊं कि जो हमारे स्कूल्स पे काम हो रहा था, हमने वो मॉडल स्कूल, नया स्कूल नहीं बनाना था. हम पुराने स्कूलों को सिर्फ अपग्रेड कर रहे थे कि उनका फर्नीचर, उनका पेंट, उनकी बाकी चीज़ें, और वो भी काफ़ी पैसे नहीं थे, क्योंकि आपने देखा कोरोना की वजह से एकदम प्राइसेस में भी हाइक आ गई चीज़ों की. तो उसकी वजह से भी हमें, क्योंकि हमने मेरे ख्याल से 40 या 50 लाख रुपया पर स्कूल रखा हुआ था. जब वो आप जाके गवर्नमेंट स्कूल का जब हायर सेकेंडरी स्कूल देखते हैं, उसकी इतनी बड़ी जगह होती है, तो उस वक्त फिर वो प्राइस हाइक आई बीच में. जितना हम कर सकें वो कर रहे हैं उन स्कूल्स के अंदर, और वो भी इंशाल्लाह ताला जनवरी के एंड में ख़त्म हो जाएगा. दूसरी चीज़, स्कूल खुलने का जो है, देखें इस पे आपको मेरा स्टैंड पता है कि क्या है. मैं तो स्कूल खोलना चाहता हूँ. प्रॉब्लम्स हैं ऑब्वियसली आपके सामने हैं, मगर बाकी चीज़ें भी बंद करनी पड़ेंगी. 1-2 पार्क्स तो बंद करने पड़ेंगे, पक्के. मैंने जितने पार्क्स भरे हुए देखे हैं ना, पार्क्स बंद करने पड़ेंगे, और 18 साल से छोटा बच्चा मॉल में नहीं जा सकता. हाँ जी, मैं वो 4 की मीटिंग का इंतजार कर रहा हूँ. इंशाल्लाह ताला 4 की मीटिंग में पूरी डिस्कशन होगी. उसके लिए हमने पॉइंट्स तैयार किए हैं. तो क्या सूरत देख रहे हैं कि स्कूल बंद करने के लिए जा सकते हैं? जा सकते हैं. देखें, ये अब क्योंकि हर रोज़ हमारे पास नंबर्स आते हैं, आपके सामने भी चल रहे हैं, और इसमें कोई झूठ है नहीं, क्योंकि आप भी हॉस्पिटल जाके चेक कर सकते हैं, मैं भी हॉस्पिटल जाके चेक कर सकता हूँ. सो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वी हैव टू मेक द राइट डिसीजन. मगर ये है कि बहुत नुकसान हो गया बच्चों का. मेरे ख्याल से देखिए, सिर्फ बच्चों का नुकसान नहीं हुआ, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं तो इतनी दुनिया के मैसेज आते हैं, और उन लोगों के आते हैं जिनके 5,000 से कम फीस वाले स्कूल हैं. इतने लोग वो स्कूल बंद हो जाएंगे. आप देखना कि ये कोरोना की रिपरकशंस जो है ना, ये अभी हमें नहीं पता, ना इकोनॉमिकली पता है, ना लोगों के साथ क्या हो रहा है, अभी किसी को कुछ पता नहीं. ये आपको अगले 2-3 साल में पता लगेगा कि क्या रिपरकशन इन चीज़ों की हुई है. एक सेकेंड, मैं आपके पास आ रहा हूँ. ई ट्रांसफ़र के अंदर जब हमने किया था, इतना बड़ा सिस्टम था, उसमें प्रॉब्लम्स थी शुरू में. आखिरी प्रॉब्लम्स हमने मेरे ख्याल से 10 या 12 थी तकरीबन, बिल्कुल वो ट्वीक करने वाली, बिल्कुल हल्की छोटी, वो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई मीन एब्सोल्युटली वो सिस्टम स्मूथली चल रहा है. नहीं, वो तो अब बैन है, ट्रांसफर्स पे तो बैन है, वो सिर्फ समर में खुलता है. इस तरह सारे टीचर्स अगर मूव करते हैं तो बच्चों का कितना नुकसान हो जाएगा. सर समरी उसमें हमने चलाई भी है स्कूल हेड्स के लिए. हम तो समझते हैं, मैं तो समझता हूँ अगर हेड ठीक है तो स्कूल ठीक है. मेरी ये पहले दिन से इस बात पे थी. आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ करानी हो, ये हुकूमत में आपको पता लगता है कि कितना ज़ोर लगाना पड़ता है, क्योंकि लोग चेंज नहीं चाहते. मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कोई भी नहीं चाहता कि चीज़ों को बदला जाए, क्योंकि शायद उनको ज़्यादा काम करना पड़े, शायद उनको कम काम करना पड़े. उनको ये नहीं पता होता कि शायद कम काम करना पड़े.
اب یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ لوگوں کو کم کام کرنا پڑے گا، مگر وہ نہیں یہ بات سمجھ آ رہی، مگر چینج کی طرف جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا. وہ 10 سال سے جو آفس میں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے یار میں اسی طرح چلتا رہوں جس طرح میں چل رہا ہوں اور جس طرح جو میرا سسٹم ہے مجھے پتا ہے، کوئی اس میں وہ چینج نہیں چاہتے. سو اس لیے ہر چینج کے لیے ہمیں پوری جان لینا ہے. جی ہاں آن ریڈیم ہوگا بالکل.